کوشش ہوتی ہے کہ زندگی کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، اور اس کے لیے جیسے موبائل میں ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں نا، تو پھر سافٹ ویئر ایپس مل کے ہمیں ریکوائرڈ رزلٹس دیتی ہیں یا دینے چاہیے. اسی طرح سے ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے کچھ ایسے جو ہے نا وہ بنا لیے ہوتے ہیں، جس طرح سے ریچولس، وہ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ کک سٹارٹ دیتے ہیں، اگنیشن میں ہم کرتے ہیں، دین وی سٹارٹ آف. کئی دفعہ وہ غلط بھی بن جاتی ہیں چیزوں کے رزلٹس بڑے خراب آ رہے ہوتے ہیں اور وہ علتیں بن جاتی ہیں، یعنی کہ بیڈ ہیبٹس اس کو کہہ لیں، اینڈ وی ڈونٹ گیٹ ریکوائرڈ رزلٹس. اس کو آپ پہلے تو یہ دیکھیے کہ اگر کوئی ڈیزیز ہو اس میں اس کو کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں اس سے نکلنے میں، بحالی میں. اگر جو ہے کوئی ذہنی مرض ہو یا کوئی جو ہے اور کوئی نیوروٹک بیہیویئر ہو، تو اس کو ہم کس طرح سے اپلائی کریں اور کیسے پیشنٹ یا اس کے لواحقین ایک ٹریٹمنٹ فرینڈلی بیہیویئر اپنا انیشیٹ کریں اور اس کو کیری آن کریں. دیکھیں، انسان سوشل اینیمل ہے، اور جیسے وہ قبیلوں میں رہتا ہے، پھر وہ گھروں میں بھی ایک نیوکلیئر فیملی کے ساتھ رہتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کا بھلا بھی چاہتے ہیں. انسان چاہے وہ اپنی سوسائٹی کو دیکھے یا اپنے ملک کو دیکھے یا دنیا کو دیکھے، تو انسان کی نیت کہیں نہ کہیں اچھائی کی طرف مائل نظر آتی ہے. لیکن کچھ انسان ہیں جو کہیں نہ کہیں بھٹک جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ پٹری سے اتر جاتے ہیں، بعض اوقات انتہائی معصومیت سے اتر جاتے ہیں. بہت ہی اچھی انٹینشن کے ساتھ بعض اوقات انسان ایسی جگہوں پہ قدم رکھ جاتا ہے جو کہ بہت پھسلواں جگہیں ہوتی ہیں، اور جہاں سے پھسلتے پھسلتے نیچے انسان کسی کھائی میں جا گرتا ہے. شروع سے ہی انسان جو ہے ایک دوسرے کو بدلنے کی بھی کوششیں کرتا رہا. آج بھی سوسائٹی میں ایک دوسرے کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے، ملکوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر سوسائٹی میں مختلف طبقے ہیں جو کہ ایسی جدوجہد کرتے نظر آتے ہیں جس سے کہ دوسروں کو بدلنا مقصود ہوتا ہے. اور پھر بیماریوں کا پہلو ہے، لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن علاج کی طرف گامزن نہیں ہوتے. موٹاپا سب سے کامن بیماری ہے جو بیماریوں کی ماں ہے، لیکن فیملی ممبرز اگر کسی کو موٹاپے کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو وہ آگے سے لڑتا ہے، وہ باز نہیں آتا، وہ اپنی روش پہ گامزن رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی کھاتا پیتا بندہ مر جائے تو کوئی بات نہیں. ڈائبٹیز میں مریض جو ہیں وہ میٹھا کھانے سے باز نہیں آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ علاج کرائیں گے، گولیاں انسولین لیں گے تو معاملہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن علاج میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بد پرہیزی کو بھی کور کر سکے. لوگوں کو دل کی بیماری ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، انہیں لگتا ہے کہ اس کے بغیر ہی وہ ان کا گزارا ہو جائے گا، انہیں لگتا ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس جانے سے ان کو کوئی نقصان ہوگا. لوگوں کے ill founded beliefs ہوتے ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہسپتال جانا موت کو دعوت دینے والی بات ہے. اگر ان سے وجہ پوچھیں کہ بھی آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ دیکھنے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ہسپتال میں مرتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے گھر میں مرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا علاج ہی نہیں ہو سکا، وہ بغیر جنگ لڑے زندگی کی بازی ہار گئے. پھر اور کئی چیزیں ہیں جو اچھی سمجھ کے لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ورکوہلزم، جیسے کام زیادہ کرنا. اپنے کریئر کے شروع میں بزنس مین بے انتہا کام کرتے ہیں اور ان کے فیملی ممبرز شروع میں اپریشیٹ کرتے ہیں، بعد میں پھر وہ اس کے مخالف چلنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، ان کی سوشل نیڈز پوری نہیں ہوتی، ان کی میل ملاقات نہیں ہوتی. اسی طرح کئی لوگ سوشل ورک میں اتر جاتے ہیں اور اپنی فیملی کو اگنور کرتے ہیں، غیروں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، دور پار کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خود ان کے گھر والے ان کو دیکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں. اور جب وہ اعتراض کرتے ہیں، جب وہ رنجیدہ ہوتے ہیں تو انہیں جواب ملتا ہے کہ ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں. حتیٰ کہ بعض لوگ مذہبی انتہا پسندی میں چلے جاتے ہیں، وہ اپنی فیملی کو اگنور کر کے تبلیغی مشاغل میں بہت زیادہ اتر جاتے ہیں.
اور ان کی فیملی سے پوچھیں تو وہ بہت ناراضی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ان کو کوفت ہوتی ہے، کیونکہ ان کو چوٹ پہنچتی ہے، چونکہ ان کی نگہبانی نہیں ہو رہی ہوتی، ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا، اور وہ بہت تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ موسٹلی لوگ سر کہہ بھی نہیں پاتے اس حوالے سے کہ جو آپ نے مذہبی انتہا پسندی ہے، تو وہ اپنے آپ کو ذرا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سوال اٹھانا ہی ہمارا کوئی دائرہ اسلام سے خارج ہونے والا قسم ہے۔ وہ بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا کام کر رہے ہیں، تو میری سوچ کے مطابق تو اللہ کو ہم سے کوئی کام نہیں ہوتا، ہمیں اللہ سے کام ہوتا ہے۔ جب ہم مذہب سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب ہم واپس مذہب کے اوپر کوئی احسان کرنا چاہتے ہیں یا مذہب کو کوئی فائدہ دینا چاہتے ہیں تو اس سے بعض اوقات بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی اور چیزیں ہیں، یہ میں نے کچھ ایسی ابھی ایڈکشنز کا ذکر کیا، ایسی علتوں کا ذکر کیا کہ جنہیں بظاہر اچھا سمجھا جاتا ہے، مثلا نیک نام، جیسے کئی طالب علم ہوتے ہیں ان کو ڈگریوں کا شوق ہو جاتا ہے، وہ 1 ڈگری لیتے ہیں، وہ 2 ڈگریاں لیتے ہیں، وہ 3 ڈگریاں لیتے ہیں، اور ہر ڈگری کے بعد انہیں ایک بوسٹ ملتا ہے، مزید ڈگری لینے کا نہیں، ایک سیلف اسٹیم ان کو لگتا ہے کہ بڑی ہائی ہو گئی ہے، لیکن کچھ دن کے بعد پھر سیلف اسٹیم گرنا شروع ہوتی ہے۔ میں ایسے لوگ بھی جانتا ہوں جنہوں نے آدھی درجن ایم اے کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور کام وام کوئی نہیں کرتے، وہ ہمیشہ ایک کے بعد ایک نئی منزل کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ کام کی عمر سے گزر جاتے ہیں اور وہ کام کوئی نہیں کرتے، اور پھر کافی ڈپریشن کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر کچھ بری باتیں بھی ہیں، بری عادتیں بھی ہیں جنہیں علتیں کہا جاتا ہے، اور جیسے کہ گیمبلنگ ہے، کچھ لوگ گیمبلنگ میں چلے جاتے ہیں اور بدنام بھی ہوتے ہیں اور نقصان بھی اٹھاتے ہیں اور تباہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایز سچ اسے بیماری نہیں کہا جاتا، کیونکہ یہ ایک بد عادت ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ معاشروں میں کبختیں پیدا ہوتی ہیں، گھروں میں تباہیاں آتی ہیں اور زندگی ان مینیجیبل ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس کو ہم نفسیاتی سمجھتے ہیں لیکن وہ جسمانی ہے، جیسے ایڈکشن ایک جسمانی بیماری ہے اور ہم اسے ایک نفسیاتی بیماری سمجھتے ہیں۔ ایڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ جسم ڈرگز کے استعمال کے لیے انفٹ ہو گیا ہے، اور بندے کو چسکا چکے پڑ چکا ہے تو وہ ڈرگز یوز کرنے سے باز نہیں آتا۔ یہ وہی سچویشن ہے جیسے ڈائبٹیز میں جسم کاربوہائیڈریٹس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے، مٹھائیوں کو یوٹیلائز کرنے کے لیے انفٹ ہو چکا ہے، جسم کا نظام کمزور پڑ گیا ہے، لیکن بندہ مٹھائیاں کھانے سے باز نہیں آتا۔ اس کے لیے ڈاکٹرز پھر بعض اوقات ادویات دیتے ہیں، انسولین دیتے ہیں، اور انسان پھر بھی کھانے پینے کے قابل ہو جاتا ہے، لیکن ڈرگز اور الکوہل کے معاملے میں کوئی ایسی ادویات نہیں ہے جن کو استعمال کر کے ڈرگز اور الکوہل آپ لیں تو آپ کو نقصان نہ پہنچے، اور ان حالات میں نقصان کا سامنا کرتے ہوئے مسلسل ڈرگز کا استعمال جاری رہتا ہے، اہل خانہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اور نشے کا مزہ جو ہے وہ مریض اٹھاتا ہے۔ جب مریض کی طرف کوئی تکلیف بڑھتی ہے تو اہل خانہ اسے اپنے سر پہ لے لیتے ہیں، اور جب کوئی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ میں نے پیسے لینے ہیں آپ کے بچے سے تو وہ گھر والے ادا کر دیتے ہیں، جب تھانے میں پکڑا جاتا ہے تو گھر والے چھڑاتے ہیں، جب دفتر سے کال آتی ہے کہ صاحب کیوں نہیں آئے تو پھر جھوٹ بولا جاتا ہے کہ وہ بیمار ہیں، اور یہ اس طرح بہانے بنانے سے یا ان کا جو سٹیٹس ہے معاشرے میں وہ برقرار رکھنے کی کوششوں میں مریض تباہی کی منزلوں پہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے۔
लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।